صحابی اصل میں اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ جس طرح کوئی شخص اپنی محنت سے، عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدے سے نبی نہیں بن سکتا، وہ خالصتاً اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیتا ہے نبوت کے لیے، وہ ایک وہابی چیز ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، کسبی چیز نہیں ہوتی ہے کہ کوئی انسان مجاہدہ کرے، عبادات، ریاضت، مشقت اور اس کے ذریعے سے یہ منصب مل جائے، ایسے نہیں۔ اسے ہی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو صحابیت کا شرف حاصل کیا جا سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جس کو ایمان کی حالت میں پیارے محبوب کا دیدار نصیب کر دیا، ملاقات نصیب کر دی، وہ صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کوئی شخص بہت زیادہ عبادات، ریاضات کرتا رہے، بہت مجاہدہ کرے، بہت مشقت کرے، بہت اعمال کرے، تو وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اگر واقعتاً شریعت کے اصولوں کے مطابق اس کی عبادت اور ریاضت ہے، اعمال ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو وہ ولی بن جائے گا، صحابی نہیں بن سکتا۔ اب صحابی کی شان اور مقام دیکھیں کہ فرض کر لیں ایک صحابی ایسا ہو جس کو 1 منٹ کے لیے صرف پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی ایمان کی حالت، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں 1 منٹ کا صحابی۔ 1 منٹ کے لیے پیارے محبوب کی ایمان کی حالت میں زیارت ہو گئی، وہ صحابی ہے۔ اب وہ 1 منٹ کا صحابی جو ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ ساری دنیا کے جتنے صلحاء ہیں، جتنے نیک لوگ ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے اتقیاء ہیں، جتنے قطب ابدال ہیں، بڑی شان والے لوگ ہیں، ان کا مقام، ان کی فضیلت، ان کی شان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس 1 منٹ کے صحابی کا مقابلہ یہ لوگ نہیں کر سکتے، جس کو 1 منٹ کے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی، یہ شرف اور سعادت نصیب ہو گئی، مجلس صحبت نصیب ہو گئی 1 منٹ کے لیے۔ ساری دنیا کے نیک لوگ اکٹھے کر دو، صلحاء کو جمع کر دو، علماء کو جمع کر دو، فقہاء کو جمع کر دو، اولیاء اللہ کو جمع کر دو، اور بڑی بڑی شان والے قطب ابدال ان کو جمع کر دو، وہ سارے مل کر وہ جو 1 منٹ کا صحابی ہے اس کے مقام، اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ ان ہستیوں کا مقام بلند ہے، ان کی شان بلند ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے بشارتیں دے دی ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام بلند ہے، ان کی عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس 1 منٹ کے صحابی کی شان کا، مقام کا یہ سب مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ساری کمالات اور صفات کے باوجود کہ قرآن و سنت کے مطابق بڑے عبادت گزار ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، ان سب عظمتوں کے باوجود اس 1 منٹ کے صحابی کی شان کا مقابلہ یہ ہستیاں نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شان بے شک بلند ہو، لیکن
یہ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے اس صحابی نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حالت میں زیارت اور دیدار کیا ہے، اور باقی صحابہ جن کو پوری زندگیاں پیارے محبوب کی صحبت میں انہوں نے گزاری، ان کا کیا کہنا۔ میں 1 منٹ کے صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں سے انہوں نے پیارے محبوب کا دیدار کیا، زیارت کی۔ وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں سے پیارے محبوب سے انہوں نے مصافحہ کیا۔ وہ کان کہاں سے لائیں گے جن کانوں سے پیارے محبوب کے مبارک ارشادات سنے۔ وہ نمازیں کہاں سے لائیں گے جو نمازیں انہوں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ وہ اعمال کہاں سے لائیں گے جو اعمال انہوں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیے۔ وہ جہاد والا فضیلت والا عمل کہاں سے لائیں گے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے جہاد والا عمل کیا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا، اللہ کے کچھ نیک بندوں کے بارے میں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑی شان والے، بڑے مقام والے۔ تو اس شخص نے ان کی شان کو دیکھا، ان کے مقام کو دیکھا، ان کی تقوی کو دیکھا، ان کی طہارت کو دیکھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے کچھ ایسے لوگوں کو۔ تو انہوں نے ایک سوال کر دیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ جو ہستیاں ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو لوگ ہیں، ان کی فضیلت زیادہ ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ وہ پیارے نبی کے صحابی ہیں، پوری امت کے ماموں ہیں، خالو ہیں، کاتب وحی ہیں۔ یہ قرآن تمہارے پاس ہے، وہ کاتب وحی، کاتبین وحی میں سے سر فہرست تھے۔ تو ان کا موازنہ عمر ابن عبدالعزیز سے یا دیگر اللہ کے نیک بندوں سے کرتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ بہتر ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر ہیں۔ تو انہوں نے جلال میں آ کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم، جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، رفاقت میں جہاد کیا تھا، اور اس گھوڑے کے نتھنوں میں جو خاک لگی تھی، وہ جو خاک ہے یہ عمر ابن عبدالعزیز جیسے سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ وہ ہستیاں تھیں، بہترین زمانے کے بہترین لوگ تھے، وہ اس حقیقت کو، فضیلت کو سمجھتے تھے۔ تو اس لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چن لیا نبوت کے لیے، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی مخلوق میں سے اللہ نے مجھے منتخب کر لیا، اپنا محبوب بنا لیا، اپنا نبی و رسول بنا دیا، اور فرمایا کہ میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور جو صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ اب میں آپ کو مثال 1 منٹ کے صحابی کے دے رہا تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر ہستیاں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عرصہ رہے اور 50 سال تک اسلام کے اور مسلمانوں کی خدمت انہوں نے، نصف صدی تک۔
پھر اہل بیت کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کی محبت کتنی زیادہ تھی.